شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب معراج کی نفل نماز کا صحیح طریقہ۔ شب معراج کو 12 رکعت اس طرح پڑھیں 27 پورے سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، خدا را ضرور پڑھ لینا، زندگی کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شب معراج کی نوافل عبادت کا مکمل طریقہ۔ نمبر 1، ترتیب۔ 12 رکعت ان نوافل کی ادائیگی آپ نے 2 رکعت کر کے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، پھر 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ نمبر 2، ترتیب۔ 6 رکعت ان نوافل کی ادائیگی آپ نے 2 رکعت کر کے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد 50 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نوافل کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے تمام دینی اور دنیاوی حاجات آپ کی پوری ہوں گی اور 70,000 گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، ترتیب۔ 2 رکعت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور قاعدے میں تشہد کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ نمبر 4، ترتیب۔ 10 رکعت ان نوافل کی ادائیگی آپ نے 2 رکعت کر کے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ کافرون اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، پھر یہ درود پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب دے گا۔ رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت و فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات و خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب میں اس نے آسمان اور زمین بنائی، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں: 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یک کے بعد دیگرے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور 1 جدار رجب المرجب ہے۔ عرب کے لوگ زمانہ جہالت میں بھی ان میں قتالے یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ علامہ صفری فرماتے ہیں: رجب المرجب بیج بونے کا، شب المنظم آپاشی کا اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں: رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک کو روح مبارک قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا ان سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: جس نے ماہ حرام نے 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ نبی اکرام نور مجسم کا ارشاد پاک ہے کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ آقا سرکار کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب العظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا 1 دن کا روزہ رکھے گا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27 رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا: رجب میں 1 دن اور رات ہے، جس دن کا روزہ رکھے وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اس تاریخ کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کو روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا۔ اس کی وجہ فضیلت یہ ہے کہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ اس ماہ میں حضور کو معراج کی فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور اکرم نور مجسم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا، اس لیے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو واجب کر لیا۔
حضرت سیدنا سلمان فارسی سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب نائق ایوب حضرت محمد مصطفیٰ کا فرمان نشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزے رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور جب یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے اس دن محمد کو اللہ پاک نے مابعوث فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رجب شریف ایک عظیم عالیشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے، اور آدمی رجب المرجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے، جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول جائیں گے، اور جو آدمی رجب المرجب کے 10 دن روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، پس نئے سرے سے عمل کر، اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اللہ اسے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کثرت سے دوشی پڑھتے رہے، کیونکہ اس ماہ میں اس رات میں جتنا درود پاک پڑھا جائے گا اتنا ہی کم ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگو، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معراج کی رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے اور 27ویں رجب کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہم پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے ہی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر کے ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔